بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وقت اسپیشل میں خوش آمدید۔ میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی ان پولیٹیکل پارٹیز میں شامل ہے، شمار ہوتا ہے جس نے پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی۔ بالخصوص پاکستان کے آئین کے حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو کا جو کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے اور قیامت تک ان کا نام جو ہے وہ رہے گا۔ حال ہی میں ان کی برسی بھی منائی گئی اور پھر ہم نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کو لیڈ کیا، پیپلز پارٹی کو آگے لے کر گئے، لیکن ان کی شہادت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی زوال پذیر ہو چکی ہے اور زوال کا شکار رہی۔ لیکن آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کہ وہ نظریاتی کارکن موجود ہیں جو کہ بھٹو صاحب کے بھی ساتھی تھے، جو کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے بھی ساتھی رہے ہیں اور نظریاتی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، ملک کی ترقی پر یقین رکھتے ہیں، آئین پاکستان پر یقین رکھتے ہیں، پاکستان کے وفاق کو مضبوط کرنے پر یقین رکھتے ہیں اور بہت شفاف انداز سے پاکستان کو لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں، آگے دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایسے نظریاتی کارکنان کو، ایسے نظریاتی رہنماؤں کو جو کہ بنیاد تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی، آج پیپلز پارٹی کی موجودہ لیڈرشپ نے پارٹی سے کوسوں دور رکھا ہوا ہے اور پیپلز پارٹی ایسے عناصر کے ہاتھ میں ہے کہ جن کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ مفاد پرست بھی ہیں اور وقتی طور پر اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، سابق پولیٹیکل سیکرٹری محترمہ ناہید خان صاحبہ سے اور ان کے شوہر جناب محترم صفدر عباسی صاحب سے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ناہید خان صاحبہ، بہت شکریہ۔ صفدر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے۔ ناہید خان صاحبہ، پاناما لیکس سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کیا معاملات چل رہے ہیں جس میں نواز شریف صاحب کا نام بھی آ گیا اور پہلے انہوں نے جو الیکشن کمیشن کے سامنے اثاثے ظاہر کیے، لیکن اب پاناما لیکس نے سب معاملہ کھول کر رکھ دیا ہے۔ پھر زرداری صاحب کا بھی نام آ رہا ہے، بے نظیر صاحبہ کا بھی نام آ رہا ہے اور رحمان ملک صاحب کا بھی نام ہے۔ تو پاناما لیکس کے حوالے سے آپ کی اوپینین کیا ہے؟ دیکھیے جی، یہ آف شور کمپنیز کا جو سکینڈل کافی دن سے پاکستان کی پولیٹیکل ہورائزن پہ بہت زیادہ اس نے یعنی ابھر کے آیا ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر، کیونکہ یہ تو دنیا کے اندر کوئی 40,000 پتہ نہیں 11 پوائنٹ کتنے ملین یہ لیکس ہوئی ہیں، لیکن اس وقت ہمارا کنسرن پاکستان ہے۔ پاکستان کے جو اس وقت وزیر اعظم ہیں ان کے اور ان کی فیملی کے یا اور لوگوں کے اوپر یہ الزامات لگے ہیں، یہ یقیناً ایک بڑا کنسرن ہے۔ آف شور کمپنیز بہت سارے ملک ہیں جہاں لوگ ایک اپنے ٹیکس ہیون سمجھ کے، جہاں ٹیکس فری ہوتے ہیں یا بالکل کم ٹیکس ہوتا ہے، وہاں پہ اس قسم کی کمپنیز رجسٹر ہوتی ہیں اور لوگ اس میں وہاں پہ آف شور کمپنیز میں وہ ایک فرنٹ پہ کوئی اور ہوتا ہے، پیچھے اس کے کرنے والے بینیفیشریز اور ہوتے ہیں۔ یہ سسٹم ہے بہت سارے ملکوں کے اندر جنہوں نے کچھ علاقے رکھے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ پاناما بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو پاناما میں جو پاناما لیکس ہوئی ہیں اور جس طریقے سے الزامات پرائم منسٹر یا ان کی فیملی پہ لگے ہیں وہ سیریس الزامات ہیں۔ جو بات چیک کرنے والی ہے وہ یہ کہ کیا یہ ٹرانزیکشنز جو ہوئی ہیں یہ کیا منی لانڈرنگ ہوئی ہے، یہ ٹرانزیکشن اللیگل پیسے سے ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو کس علاقے سے ہوا ہے، اور اگر ان کے پاس اتنا پیسہ تو کیا اٹ واز ڈکلیئرڈ اور ناٹ۔ دیکھیے پاکستان کے اندر ہر بندے کے لیے کوئی اکاؤنٹیبلٹی اس ملک کے اندر نہیں ہے۔ اگر ڈیوڈ کیمرون کا ہوتا ہے تو اس کی دنیا لوگ باہر نکل کے آ جاتے، اسے ریزگنیشن کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں اگر کوئی ریزگنیشن کا مطالبہ کرے تو اس کو کبھی کوئی غدار کہتا ہے، کبھی کوئی کہتا ہے جی فلاں کے کہنے پہ کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر یہ بہت ضرورت ہے، آپ کے 3 میجر ادارے ہیں جس میں آپ کا ایف آئی اے ہے، جس میں آپ کا ایف پی آر ہے، جس میں آپ کا نیب ہے۔ یہ 3 اہم ادارے، ان کا کیا رول ہے؟ ان کا رول ہے کرپشن میں اگر کسی نے اللیگل پیسہ ہے، اگر ال گاٹن منی ہے، اگر کسی نے منی لانڈرنگ کی ہے تو ان کیسز کو فرنٹ پہ کھل کے سامنے لے کے یہ کیوں کس کا انتظار کریں، کس کا ایکشن کا انتظار کریں۔ عمران خان صاحب کا جو مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم ریزائن کر دیں، دیکھیں جی وزیر اعظم، دیکھیں مورل اگر آپ دیکھیں مورلی تو اگر کسی شخص کے اوپر بھی الزام لگتا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہولڈ کر رہا ہے پاکستان کے اندر یا دنیا کے کسی حصے میں
ہو وہ ہی اور شی شوڈ اسٹیپ ڈاؤن. یہ ایک مورل آبلیگیشن ہے, لیکن ہمارے ملک میں مورل آبلیگیشن کو کبھی لیا نہیں جاتا. میں بی بی کے حوالے سے آپ نے کیونکہ بات کی ہے, میں تھوڑا سا میں نام آیا رحمان ملک صاحب جی کا میں بی بی کا رحمان ملک صاحب تو خود ہیں, جی جی رحمان ملک صاحب تو خود ہیں, وہ اپنی بات کا جواب خود دے سکتے ہیں. لیکن بی بی کے حوالے سے میں اتنا کہوں گی کہ بی بی نے کوئی ایسا کام پرائم منسٹر کی حیثیت سے, اگر جو پاناما لیکس کے حوالے سے جو بات میں نے, مجھے اس کی ڈیٹیلز ابھی تک نہیں پتا, ان کی اگر انہوں نے کوئی کمپنی بنائی بھی ہے تو وہ پرائم منسٹری کے بہت بعد میں ہوا ہوگا. اور اگر پرائم منسٹر دیکھیں نا, بی بی نے پیسہ پاکستان سے تو ٹرانسفر نہیں کیا نا. آپ نے ثابت یہ کرنا کہ کیا بی بی نے کوئی کرپشن کا پیسہ ٹرانسفر کیا ہے, بی بی کا کوئی ill gotten منی تھا, یا بی بی کے کوئی اوپر کوئی ایسے تھے کہ وہ پیسہ لے کے پاکستان سے چلی گئی تھی. کوئی ایسا الزام ان کے اوپر نہیں ہے. اور اگر وہ اپنے لیکچرز دیتی تھی, وہ اپنا باہر کرتی تھی, اور پاکستان میں جب آپ اتنا سیاستدانوں پہ دروازے تنگ کر دو تو وہ اگر کہیں تک کوئی اپنی روٹی کا بندوبست تو کریں گے نا. اگر بی بی نے اگر کیا بھی ہے تو میں یہ 100 کیا 200% شیور ہوں کہ وہ پاکستان کی اس وقت پرائم منسٹری دور دور تک بھی تعلق نہیں تھا, اور وہ پیسہ ان کا اپنی جو لیگل منی سے اگر انہوں نے کیا ہو تو کیا ہو, کیونکہ ڈیٹیلز باقی تو ان کے بچے بتا سکتے ہیں. وہ پیسہ انویسٹ جو ہوا یا کتنا ہوا وہ ان کے ظاہر جو ایئرز ہیں وہ بتا سکتے ہیں, مجھے تو ان کی ڈیٹیلز نہیں. صفدر عباسی صاحب, آپ کی اوپینین بھی, آپ سینیٹ آف پاکستان میں بھی رہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو موجودہ سیاسی صورتحال منظرنامہ ہے؟ پاناما لیکس کی وجہ سے ملک کی سیاست میں نہ صرف ہلچل ہے بلکہ دنیا بھر میں ہلچل ہے. ڈیوڈ کیمرون پر الزامات, پھر کرغزستان کے وزیر اعظم کل ریزائن کر گئے, آئر لینڈ میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. لیکن پاکستان کے جو لیڈرشپ ہے وہ قوم سے خطاب کرتی ہے اور اخلاقی طور پر ریزائن نہیں کر رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صورتحال کس طرف لے کر جا رہی جمہوریت کو؟ دیکھیں جی, بات بنیاد طور پہ وہی ہے کہ جی آف شور کمپنیز رکھنا شاید اتنا بڑا جرم نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کے اندر ٹرانزیکشنز کیا ہوئیں اس کا پتہ کرنا ضروری ہے. اب مثلا یہ کہ کچھ دن پہلے میں خان صاحب کا نثار علی خان صاحب کا بیان سن رہا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کو کہہ رہے تھے کہ جی آپ کی سیٹسفیکشن کے مطابق ہم ایف آئی اے کو آگے لے کر آتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی مسئلہ عمران خان صاحب کی بات کا تو ہے نہیں, بات تو یہ کہ جی عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جی کیا درست ہے اور کیا غلط ہے. تو اس کے لیے تو ویسے ہی ایف آئی اے منی لانڈرنگ کرائمز کو دیکھتی ہے, نیب جو ہے نا جو ایسیٹس بیونڈ مینز یا کرپشن کو دیکھتی ہے, ایف بی آر جو ہے نا ٹیکس ایویژن کو دیکھتی ہے. یہ تینوں ادارے کیوں خود موو کیوں نہیں کرتے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ ہمارے یہاں سیاست بھی اور جو ڈیسیجن میکنگ بھی وہ پرسنلائزڈ ہو گئی ہے, یعنی ذاتی انداز میں ڈیسیجن لی جاتی ہے, ادارے نہیں لیتے. مثلا ایف بی آئی امریکہ میں ایف بی آئی کبھی پوچھتی ہے کہ جی اپنے صدر سے کہ جی ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں؟ وہ ایک ادارہ ہے, اس کا ایک مینڈیٹ ہے, ان کا ایک لا ہے. لیکن مضبوط نہیں ہے, وہی کروں, اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت. اس وقت پاکستان کا پرابلم ہی یہ ہے کہ ہم شخصیات کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں اور اداروں کو ہم نے جو نا اگنور کر دیا. یہ ادارے ہیں جن کو موو کرنا چاہیے نا, ان کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ انٹیریئر منسٹر سے کہ جی ہم کریں یا نہ کریں, یا کسی اور سے فائنانس منسٹر سے یا کسی کامرس منسٹر سے, ان کو تو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. ان کو خود موو کرنا چاہیے کہ جی اتنی بڑی یہ معاملہ سامنے آیا ہے, اس کو ہم نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے. دوسری بات جو آپ نے ریزگنیشن والی بات کی, دیکھیں جی جہاں جہاں ریزگنیشنز ہوئی ہیں اگر آپ وہاں دیکھیں تو وہاں کے عوام نے رسپونڈ کیا ہے. ہمارے یہاں میری ذاتی جو ہے نا سوچ ہے اس میں کہ اوور دی ایئرز ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جو پالیٹکس ہے وہ بڑی ڈیپولیٹیسائز ہو گئی ہے. یہاں پہ جو نا عوام جو نا جنرلی اب ایبورنس کرتے ہیں, مطلب کہ ہیٹ کرتے ہیں. آپ فیس بک پہ چلے جائیں تو آپ کو پتاشا ملے گا, آپ کو میڈیا کے اندر بہت سوشل میڈیا پر احتجاج ہوتا ہے, میڈیا کے اندر احتجاج ہوتا ہے. لیکن عوام اب وہ جو نا اتنی زیادہ ڈیپولیٹیسائز ہو گئے ہیں اور اتنی زیادہ مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے شاید باہر آنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ رائے بل محل کا گھیراؤ کریں گے, تو ان کی جو تحریک ہے جو ابھی وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے اور ایسی اپوزیشن جماعت ہونی چاہیے؟ اب تو وہ پیپلز پارٹی سے بھی رابطے کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی پہ پہلے وہ الزام بھی لگاتے رہے. تو خان صاحب کی سیاست کو آپ کس طرح سے؟ خان صاحب نے اصل میں بہت سے ڈیسیجن ایسے لیے ہیں جو کہ بعد میں ان کو ریورس کرنے پڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ اوور دی بورڈ ہے کہ جی آپ جائیں اور کسی کے گھر کو, اب اس میں کے اندر بھی بہت سی باتیں ہیں کہ جی وہ رائمنڈ فارم کس طرح بنے, کیا ہوئے, کسی کے گھر پہ جا کے احتجاج کرنا. میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا مثلا جیسے انہوں نے کیا ہے تو اس کا جواب جناب پی ایم ایل این نے بتایا اور ہی زیادہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت جواب دیا کہ جی وہ جا کے جمامہ خان صاحبہ کے گھر پہ لندن میں مظاہرہ کریں, اور لندن کی پولیس کو دیکھیں کہ انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ جی آپ جائیں بے شک مظاہرہ کر لیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو پرسنلائزڈ جو اٹیکس ہیں, اس سے زیادہ اس وقت ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کی تہہ تک پہنچیں
اور اس کے اندر بنیادی بات یہ کہ یہ جو 3 ادارے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ موو کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کا کردار کیا ہے؟ پارلیمنٹ کیا آپ یہ پارلیمنٹ کمیٹی تو بنتی ہیں، لیکن پارلیمنٹری کمیٹیز جنرلی بنتی ہیں یعنی کنسنسس سے. جب آپ کنسنسس سے پارلیمنٹری کمیٹیز بنانے جائیں گے تو پھر کنسنسس ہی ہوتا ہے. پھر کنسنسس جو ہے آج کل جو کنسنسس ہے معذرت کے ساتھ وہ مکمکا ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کنسنسس اس وقت ضرورت اس بات کی کہ بھئی اس کو جا کے آپ انرتھ کریں. اب انرتھ کرنے کے لیے میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 3 انسٹیٹیوشنز ہیں اگر یہ انڈیپینڈنٹ ہے، اگر نہیں ہے تو پھر یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر یہ انڈیپینڈنٹ ہے تو ان کو موو کرنا چاہیے، اور اگر یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو ان کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اپنے طور پہ. جی نائی صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو موجودہ سیناریو ہے اس پہ جمہوریت کو خطرات تو نہیں ہے کہیں؟ نہیں، جمہوریت کو آپ انڈیویجولز کے ساتھ تو لنک نہ کریں نا. جمہوریت ایک سسٹم ہے، وہ پارلیمنٹ کا ایک سسٹم ہے جو چلتا ہے ملک کے اندر. اگر دیکھیں نا، پیپل کم اینڈ گو، آج میاں صاحب ہیں کل کوئی اور آ جائے گا. یہ تو سسٹم چلنا چاہیے. جمہوریت کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے. اگر انڈیویجولز کے ایکٹ ہے، اگر کسی کی فیملی کا ایکٹ ہے، یا میں نے کوئی غلط کام کیا تو آئی شوڈ سفر نا. پوری قوم کو کیوں سفر آپ کروائیں؟ تو میں سمجھتی ہوں یہ عمران خان صاحب نے بھی بات کی، اور عمران خان صاحب میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، بہت بڑی ان کا ایک چنک پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اور پارلیمنٹ از دا بیسٹ فورم جہاں آپ ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں، آپ کی آواز کو دنیا سنتی ہے. آپ ایک پارلیمنٹری فورم پہ جو بات کرتے ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ بنتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ سڑکوں پہ لوگ ایک دن آئیں گے، 2 دن آئیں گے، لوگ بے روزگاری مہنگائی کے ہاتھوں اتنے تنگ ہیں کہ پوری ملکی اکانومی جو مرضی کہتے رہے، آج جس طریقے سے مقروض ہو رہے ہیں، جس طریقے سے پاکستان کی اکانومی ہے، مہنگائی، بے روزگاری تباہ و برباد لوگوں کو کر دیا ہے. اب اس میں سڑکوں پہ لوگوں کو لا کے ان کے مزید نروز کو ٹیسٹ کرنا، میں سمجھتی ہوں کہ کوئی وہ نہیں ہے. کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا اور پاناما لیکس کا شور بھی تھا، لیکن اسی شور کے دوران پی اے کی نجکاری کے حوالے سے بل جو ہے وہ منظور کرا لیا گیا. تو اداروں کی نجکاری کیسے وقت میں کہ جب حکومت پر خود انگلیاں اٹھ رہی ہوں، یہ کیسا عمل ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو جو پارلیمنٹ کے اندر باقی پارٹیوں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جس میں پیپلز پارٹی والے بیٹھے ہوئے تھے، پی ٹی آئی والے بیٹھے تھے، اور بھی سیاسی پارٹیوں کے تھوڑے اے این پی ہے، بہت ساری پارٹیاں ہیں، جے یو آئی ہے، جن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بات یہ کہ سارے اپنے مفادات کی جنگ لڑے. میں سوری ٹو سے میں سب سے معافی مانگتی ہوں کہ ان کو ملک کا نہیں، ان کو پاکستان کا نہیں، ان کو اپنے مفادات عزیز ہیں، ان کو اپنے حلقے عزیز ہیں، اپنے رشتہ دار عزیز ہیں، اپنے جو وہ آس پاس گھومنے والے لوگ. دیکھیے، میں ایک احتشام صاحب کہتی ہوں کہ پاکستان بدقسمتی سے اس وقت پاکستان کے اوپر ایک مافیا کا قبضہ ہے. مافیا جس کے اوپر پاکستان کی پالیٹکس پہ ان کا قبضہ ہے، پاکستان کی اکانومی پہ ان کا قبضہ ہے، پاکستان کے سوشل سسٹم پہ ان کا قبضہ ہے. وہ ادھر سے جائیں تب بھی اقتدار اگر میں نے نہیں تو اس نے لینا، اس نے نہیں تو میں نے لینا ہے. یعنی آپ نے ایک ایسے اپنے گرد ایسی سیاست کو چند لوگوں نے گھما دیا ہے، جس طرح کہ ہر ڈالر اگر دنیا میں جاتا ہے تو امریکن بینک سے ہو کے جاتا ہے نا، اس طرح یہ پالیٹکس جو ہے، یہ چند 2-4 جو خاندان ہیں، انہوں نے ایسے اس پالیٹکس کو ملک کی گھیر لیا ہے نا کہ پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ مجبور ہیں. آپ کہنے نا کہ لوگ جیسے صفدر کہہ رہے تھے کہ ایجیٹیٹ لوگ نہیں کرے، ہم بے حس نہیں ہو گئے، ہم بے شرم نہیں ہو گئے، لیکن ہمیں بنا دیا گیا ہے. وہ اس لیے بے حس بنا دیا ہے کہ لوگوں کو اتنا زیادہ آج کل ان کے اپنے مسائل میں اتنا گھیر لیا گیا ہے کہ لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، ایجوکیشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے، ہسپتالوں میں دوائی نہیں ہے. لوگ کیا کریں؟ کہ موجودہ حکومت بھی ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. دیکھیں جی، کیا ڈیلیوری ہے؟ ڈیلیوری آپ قرضے لے کے اگر پروجیکٹس بناتے تھے، دیٹس ناٹ ڈیلیوری. آپ ڈیلیوری وہ ہوتی ہے پاکستان کو انڈیپینڈنٹ آپ کریں، پاکستان اکنامکلی آپ انڈیپینڈنٹ کریں، لوگوں کو آپ بہتر روزگار دیں، لوگوں کو صحت کی سہولتیں دیں، لوگوں کو آپ ایجوکیشن اچھی دیں. آپ مجھے بتائیں ایجوکیشن کا کتنا بجٹ ہے، ہیلتھ کا کتنا بجٹ ہے؟ آپ ہیلتھ اور ایجوکیشن جو مین بیسک آپ کے پرابلمز ہیں ان کا آپ بجٹ دیکھ لیں. جی، کاغذوں میں تو بجٹ بہت زیادہ ہے. صفدر بھائی صاحب، کاغذوں میں بھی زیادہ نہیں ہے، آپ اس کو دیکھ لیں. لیکن دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم نے ڈبل کر لیا اور 180 ارب تک پہنچا دیا، اتنے ارب تک پہنچا دیا، لیکن یہ دعوے ہیں. ٹھیک، زرداری صاحب بھی لندن پہنچ چکے ہیں، میاں صاحب بھی لندن تشریف لے جا رہے ہیں، اور خان صاحب بھی کچھ دن بعد لندن چلے جائیں گے. 16 تاریخ کو وزیر داخلہ بھی لندن پہنچ جائیں گے. تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے کہ نیا کوئی لندن پلان تو نہیں بننے جا رہا؟
دیکھیے جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ زرداری صاحب اور میاں صاحب کا تو بہت پرانا ایک تعلق چل رہا ہے، اور دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا کہ جی جب تمہاری باری ہو تو میں تمہیں چھوڑوں گا، اور جب میری باری ہو تو تم مجھے چھوڑو گے، اور جب مشکل تو وہ تو کلیئر کٹ ہے، مطلب یہ کہ وہ جو نیکسس ہے یہ مشکل میں زرداری صاحب اور میاں صاحب کا جو نیکسس ہے وہ تو بڑا واضح ہے، اس میں تو اب کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل نیکسس ہے، وہ ملے ہوئے آپس میں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ان کے مکمل تھرو کسی کے یا ڈائریکٹلی ان کے مکمل رابطے ہیں، وہ تو ایک بالکل اس میں تو کوئی شک و شبہ کی اب گنجائش ہی نہیں رہی۔ لیکن بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کا ایک دم یہ جانا اور علاج کے حوالے سے جو نا ان کا جانا، میں سمجھتا ہوں کہ کافی سگنیفیکنٹ ہے، اور یقیناً جو ہے نا میاں صاحب پریشر فیل کر رہے ہیں، یہ کہا جائے کہ ان پہ پریشر نہیں ہے، ڈیفینیٹلی بہت بڑا پریشر ہے۔ میاں صاحب پہ پریشر ہے، شہباز شریف صاحب پر، حمزہ شہباز شریف پر ان کا نام نہیں ہے، ان پر کا پریشر نام نہیں ہے ہے، نا، اگر ان کا نام آتا تو پھر نیچرلی ان پہ پریشر ہوتا ہے، لیکن چونکہ ان کا نام نہیں ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس کر سکتے تو ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ شریف فیملی میں بھی آپ کے سامنے رفٹس ہیں۔ دیکھیں یہ رفٹ میں نہیں کہوں گا، دیکھیں یہ بھائیوں کے درمیان کافی ساری باتیں پہلے بھی چلتی رہی ہیں کہ جی کوئی رفٹ ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ شریف فیملی جنرلی ایک پیج کے اوپر ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ کافی ان کے جو نا وہ جو رغبت ہے وہ ان کی ختم نہیں ہوئی۔ میری نظر میں میاں صاحب ذاتی طور پہ اس وقت جو نا، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی سارا الزام ان پہ آ رہا ہے، ٹیکس بھی سارے ان پہ ہو رہے ہیں اور ان کے بچوں پہ ہو رہے ہیں، اور وہ اب فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی وہ بچوں نے تسلیم بھی کر لیا ہے، اب اس کے حوالے سے اور مزید جو نا وہ معاملات گہرے سے اگر وہ سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں، اتنے فورس ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد نیا پرائم منسٹر آپ کے خیال میں دیکھیں بات ہے کہ دیکھیں اگر لیٹ سے اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ کانسٹیٹیوشنل میکنزم ہوا نا، کانسٹیٹیوشن میں اسمبلی جو ہے نا نیا لیڈر اپنا الیکٹ کر لے، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس قسم کے یہ معاملات، دیکھیں بہت دیر تک اب میاں صاحب اس کو ریزسٹ نہیں کر پائیں گے، میری اپنی سمجھ کے مطابق جو ہے نا اگر یہ پریشر ان پہ بڑھتا ہے اور جس طریقے سے بڑھ رہا ہے تو، اور جس سے نئی چیزیں، کیونکہ اب تو میں نے سنا ہے کہ ایک دو کمپنیز ایسی بھی آ گئی جن کے اندر میاں صاحب کا ڈائریکٹلی اپنا نام آ رہا ہے، تو اب اس سارے عمل کے اندر جو ہے نا یقیناً ان پہ پریشر پڑ رہا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی آفٹر آل اس کے اندر سے کہ جمہوریت کو کوئی نقصان میں نہیں سمجھتا کہ اگر لیٹ سے میاں صاحب کل اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں تو اسمبلی موجود ہے، اسمبلی اپنا نیا لیڈر الیکٹ کر لے۔ فوج اس تمام تر صورتحال کو ناہید خان صاحبہ کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ کرپشن ہر طرف کرپشن، اس سے پہلے ڈاکٹر عاصم پکڑے گئے، زرداری صاحب باہر چلے گئے، اور زرداری صاحب کے اوپر بھی الزامات ہیں، منی لانڈرنگ کے حوالے سے الزامات ہیں، اب میاں صاحب کے اوپر بھی ایسے الزامات آ گئے ہیں، تو اس قومی سلامتی کے ادارے جو ہیں وہ اس وقت آپ کے خیال میں کس طرح سے سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے قومی سلامتی کے اداروں کا اپنا رول ہوتا ہے، ان کا کام ہوتا ہے ملک کا دفاع کرنا، ایکسٹرنل انٹرنل سیکیورٹی کو لک آفٹر کرنا، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سویلین گورنمنٹس کی بڑی بدقسمتی ہوگی اور سویلین گورنمنٹس کی بہت زیادہ ناکامی ہوگی کہ ہماری کرپشن کو بھی فوج کرے۔ ادارے موجود ہیں نا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایف آئی اے موجود ہے، نیب موجود ہے، ایف بی آر موجود ہے، اور بہت سارے ادارے نہیں کر رہے تھے، اس وجہ جو سے فوج نہیں، پریشر تو ہے، آپ کیا بات کراچی کے یہ اندر کہ دیکھا آپریشن دیکھیں شروع ہوا؟ بات سنیں کہ ہولی کا اس کہیں پہ بھی نہیں ہے، نہ تو سویلین کے اندر ہیں، شاید فوج کے اندر بھی بہت سارے ہیں، لیکن ان کا اپنا سسٹم ہے ٹھیک کرنے کا یا سزا دینے کا۔ سزا اور جزا جب تک آپ اپنے ملک کے اندر نہیں کریں گے، اور دوسری بات یہ کہ اپنے اداروں کو آپ انڈیپینڈنٹ نہیں کریں گے، اگر اکاؤنٹیبلٹی ہے تو اٹ شوڈ بی اکراس دا بورڈ، جو چاہے پرائم منسٹر ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ میاں صاحب اب علاج کرانے، کیا پاکستان میں اچھے ڈاکٹرز نہیں ہیں کہ علاج کرانا ہو تو میاں صاحب بھی باہر، اپنے زرداری صاحب بھی باہر، کیا پاکستان کے مطلب ایک میرے جیسا انسان، ایک ہمارے جیسا انسان وہ پاکستان کے ڈاکٹر سے علاج کرائے، کیوں ہم کوئی بھیڑ بکریاں اس ملک کی؟ لیکن آپ کو کچھ ہو تو آپ باہر جائیں، یہ تو بڑی بات ہے۔ آج کل جو ہے فیس بک پہ جو ہے بڑا ایک لطیفہ چل رہا ہے کہ جی کیا میاں صاحب نے اپنی اتنی دور حکومت میں، اور زرداری صاحب نے اپنی اتنی دور حکومت میں، اور مشرف صاحب نے اپنی اتنی دور حکومت میں کوئی ایک اچھا ہاسپٹل نہیں بنایا جو انٹرنیشنل لیول کا علاج ان کو یہاں دے سکے۔ بالکل صحیح ناظرین، مجھے ایک بریک پر جانا ہے، تو مشرف صاحب کا ذکر آیا، مشرف صاحب کا بھی کے حوالے سے بھی بات ہوگی، زرداری صاحب کے حوالے سے بات ہوگی، بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی کو کس طرح سے آگے لے کر جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کا مستقبل کیا ہے، ناہید خان صاحبہ سے، صفدر عباس صاحب سے پوچھیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وقت اسپیشل میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی معزز اور نظریاتی کارکنان، پائنیئرز اس وقت تشریف فرما ہے۔ صفدر عباس صاحب پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی ورکرز کے نام پر بھی کام کر رہے ہیں، اور ناہید خان صاحبہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے معاملات کو آگے لے کر چل رہی ہیں، نظریاتی گروپ کو وہ آگے لانا چاہتی ہیں۔ صفدر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی ورکرز کے صدر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں آپ، کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے گا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں جی ایکچولی اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر آپ مجھے یاد ہیں تو میں بتا دوں کہ
ہم نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد ہم نے ایک ڈفرنس اس بات پہ ہمارا ہوا کہ جی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ پارٹی کو جو ویکیوم ہے محترمہ کی شہادت کا وہ بھرا نہیں جا سکتا جب تک آپ پارٹی کے اندر ایک نظریاتی اور جمہوری عمل نہیں لے کر آئیں گے. بالکل صحیح. لیکن وہاں پہ جو اقدار جب آیا تو اقدار کے اندر جو ہے نا یہی کہ محسوس کیا گیا کہ جی ایک ذاتی خاندانی وراثت بنائی جا رہی ہے اور کچھ لوگ ہیں جن کو ذاتی خاندانی دوستی کے حوالے سے آگے کیا جا رہا ہے, باقی پارٹی کے جو نظریاتی لوگ ہیں ان کو پیچھے کیا جا رہا ہے. اور اس سارے ڈفرینس آف اوپینین کے بعد جو نا آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس تھا ڈیول آفیسرز کیس. اس ڈیول آفیسرز کیس میں صدر صاحب سے یہ کہا جا رہا تھا زرداری صاحب سے کہ جی یا آپ سیاست کریں یا آپ صدارت کریں. صحیح. تو انہوں نے آخر میں آ کے جو نا اس پریشر کے اندر آ کے انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ جو پی 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 ہے جس کے وہ کو چیئرمین تھے وہ ایک این جی او اور ایک پرائیویٹ ایسوسیشن ہے, اور انہوں نے اس کو ڈسون کر دیا اور پی 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 اور کہا کہ جو مخدوم صاحب کی پی 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 پارلیمنٹیرین ہے یہ ایکچوئل پارٹی ہے جو کہ سیاست کر رہی ہے اور پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے. صحیح. اس پہ جو ہے جب انہوں نے یہ بیان دیا تو پھر ناہید صاحبہ نے خط لکھا جہانگیر بدر صاحب کو جو ویسے سیکرٹری جنرل کے کہ جی آپ یہ ایکسپلین کریں گے اتنی بڑی جماعت اتنی بڑی پارٹی جو اس کے 2 شہید چیئرمین, اس کے کارکن, اس کے ورکرز جیلوں میں گئے, ہزاروں لوگوں نے جو نا جیل گئے, ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دیں, لوگ شہید ہوئے, آپ کس طرح کہتے ہیں کہ جی یہ ایک این جی او اور پرائیویٹ ایسوسیشن ہے؟ یا تو آپ اس کو اپنا واپس لیں اس فیصلے کو, یا یہ کہ میں پھر حق رکھتی ہوں کہ میں اس کو اون کروں اس پارٹی کو. تو اس میں بدر صاحب نے جواب نہیں دیا تو ناہید نے جا کے 4 مارچ کو 2013 کو الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دی کہ جی آپ پی 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 کو اس تنظیم کے نام, ان ورکرز کے نام رجسٹر کریں گے. تقریباً 500-600 لوگ ہیں اس کے اندر جو باقاعدہ تنظیمی طور پر انہوں نے جا کے لکھ کے دیا. اس پہ جو ہے الیکشن کمیشن کے اندر جب بات چلی معاملہ تو انہوں نے جا کے ایک دم جو ہے جب انہوں نے ریلائز کیا کہ جب پی 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 تو یہ لگتا ہے کہ ناہید لے کے جا رہی ہے, تو انہوں نے لطیف کوسا صاحب کو جا کے ایک اپلیکیشن 3 بندوں کی اپلیکیشن ڈلوائی کہ جی پی 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 آپ ان کے نام رجسٹر کریں. تو الیکشن کمیشن نے جہاں اور بہت سی باتیں کی, یہ شاید چیز اتنی زیادہ نکل کے باہر نہیں ہے, لیکن جہاں الیکشن کمیشن نے جو خان صاحب الزامات لگاتے ہیں بہت سارے جہاں پہ وہ کباتیں تھیں, وہاں ایک سب سے بڑی کبات یہ تھی کہ پی 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 کو انہوں نے جو ہے نا ایک ذاتی خاندانی وراثت سمجھ کر چند لوگوں کے حوالے کر دیا اور وہ ان کے نام رجسٹر نہیں ہے. اس فیصلے کے خلاف ناہید گئی ہوئی ہے پی 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 کہ پارلیمنٹیرین کے حوالے سے نہیں, پی 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 کی جو پٹیشن ہے وہ جو رجسٹریشن ہے اس کو انہوں نے چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. لیکن مین وائل کیونکہ کارکن پارٹی چھوڑ رہے تھے, کارکن پارٹی سے جا رہے تھے, تو ہم نے یہ پلیٹ فارم دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی ورکرز کی حیثیت میں تمام نظریاتی کارکنان کو ہم کوشش یہی کر رہے ہیں, تمام کوشش یہی کر رہے ہیں. لاڑکانہ میں ہم نے الیکشن بھی لڑا ہے, وہاں پہ کوئی ہمارے 72 کاؤنسلرز بھی اس وقت موجود ہیں. ہم نے مختلف کنونشنز تقریباً جنوری سے ہمارے جاری ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان پیپلز پارٹی ورکرز کا جو پلیٹ فارم ہے یہ بھرپور انداز میں اپنے نظریات خان صاحب زرداری صاحب جس طرح سے پیپلز پارٹی کو آگے لے کر چل رہے ہیں اور اب بلاول بھٹو صاحب کو انہوں نے فرنٹ لائن پر رکھا ہوا ہے, تو مستقبل کیا ہے زرداری صاحب کا پہلے بتائیے گا اور پھر بلاول بھٹو کا. دیکھیے زرداری صاحب کو تو میں پیپلز پارٹی نہیں مانتی, میں اس کو زرداری لیگ تو کہہ سکتی ہوں, میں پیپلز پارٹی اس کو کبھی نہیں کہتی. رہی بات کہ زرداری صاحب نے اس وقت زرداری صاحب ایک پاسٹ ہسٹری ہیں, پاسٹ ہسٹری, ان کا پالیٹکس میں اب کوئی رول نہیں ہے, اس لیے کہ نہ وہ پہلے پولیٹیکل تھے, وہ ایک بزنس مین ہے, وہ اپنے کارڈز بزنس کے حساب سے کھیلتے رہے. انہوں نے مفاہمت کی نام پر منافقت کی وہ بنیاد رکھی ہے جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ کے چند ڈسٹرکٹ تک محدود کر دیا. پنجاب سے تو بالکل ایک پارٹی جس کا دیکھیں 35 سے 40% کا ووٹ سوئنگ کرتا تھا پیپلز پارٹی کا, ہمیشہ ہوتا تھا. اگر کوئی ہارتا بھی تھا نا تو 60-70 ہزار ووٹ لے کے ہارتا تھا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے وہ بڑے بڑے اکابرین جو 70-80 ہزار ووٹ لیتے تھے وہ 4,000 اور 5,000 ووٹ لیتے. اب دیکھیں بیرسٹر عامر حسن صاحب کی زبان 800 ووٹ. اس سے زیادہ اور کیا بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک پارٹی جس کا چاروں صوبوں میں ناردرن ایریاز میں آزاد کشمیر میں اس پارٹی کو سندھ کے چند ڈسٹرکٹ تک میں, اور وہ بھی گورنمنٹ کی پارٹی. وفاق کی زنجیر اب نہیں رہی, یقیناً وفاق کی زنجیر تھی وہ دنیا سے چلی گئی, تو جو کرزمیٹک لیڈر کوئی رہا کوئی نہیں, اور یہ پارٹی اس طرح بکھرتی گئی. لیکن مجھے افسوس ان لوگوں پہ ہے, مجھے دکھ ان لوگوں پہ ہے جو محترمہ بینظیر بھٹو کی موجودگی میں بہت بڑے بڑے دعوے کرتے تھے, لیکن ایک ایک سیٹ کی انہوں نے اپنی قیمت لگائی, اور پیپلز پارٹی کو اس جگہ پہ انہوں نے دفن کرنے کی کوشش کی ہے جس کو زندہ کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہوگا. اگر بلاول بھٹو صاحب کرشماتی لیڈر بن سکتے ہیں؟ نہیں, بلاول کا کرشمہ یا نہ کرشمہ ہونا بھی بڑے دور کی بات ہے. کرزمیٹک لیڈر راتوں رات نہیں بنتے. کرزمیٹک لیڈر اپنی
اپنی سوچ، اپنے نظریے، اپنے جو ایکشن ان کے ہوتے ہیں اس سے ان کا بلاول صاحب کرشمہ کو تو بنتا آپ ہے۔ نے بچپن میں بھی دیکھا، آپ نے کھلایا بھی ہوگا سارے بچوں کو، ان کے دیکھا ساتھ نہیں آپ نے۔ بلکہ پیدا بھی میرے سامنے ہوئے تھے، ان کے والد صاحب نے ان کو بعد میں دیکھا تھا، پہلے میں نے ان کو دیکھا تھا جب وہ پیدا ہوئے تھے۔ بلاول نوجوان ہے، ان کا یقیناً ان کو ایج حاصل ہے، ذوالفقار علی بھٹو شہید کے نواسے ہیں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بیٹے ہیں، لیکن ان کا جو ایک بیگیج ہے نا بہت بڑا ان کے والد صاحب کا، جو بیگیج ان کے ساتھ ہے وہ بیگیج کے ساتھ ان کو وہ آگے نہیں جانے۔ انہوں نے کوئی کوشش کی آپ سے رابطے کی یا آپ نے ان سے کوئی رابطے کی کوشش کی تاکہ مجھے دوبارہ پیپلز پارٹی کو مجھے اکٹھا کیا ضرورت جائے؟ نہیں ہے ان سے رابطے کی، اس لیے کہ ان کا جو ان کو پتہ ہے، ان کی ماں کا جو رشتہ ہمارے ساتھ تھا وہ ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے، اس لیے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی، وہ میری دعائیں ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ بلاول جب تک، بلاول کے لیے ایک ڈائلما یقیناً ہے، بلاول کے لیے منزل بہت دور ہے لیکن راستہ کھٹن بھی بہت ہے، کیونکہ ان کے والد صاحب ریموٹ کنٹرول ان کے پاس ہے، ان کی پھپھیوں کی انٹرفیئرنس پوری طرح موجود ہے پارٹی کے اندر۔ جب تک بلاول اپنے والد سے اور ان کے خاندان سے اپنے آپ کو پولیٹیکلی علیحدہ نہیں کرتے، پولیٹیکلی میں پھر پولیٹیکلی ناٹ میں پرسنلی ان کو باپ کی رسپیکٹ جو بھی ہے ان کو دینی چاہیے، لیکن زرداری صاحب دیکھیں نا، اب انہوں نے ایک نیا کھیل کھیلا، وہ ٹرمپ کے پتے کھیلتے ہیں نا، کبھی وہ بچوں کو آگے کر دیتے ہیں، اب وہ پارلیمنٹیرین کے صدر بن گئے، کیونکہ میرا کیس چل رہا ہے، وہ لٹیگیشن میں ہے ابھی، وہ پیپلز پارٹی کے صدر بن نہیں سکتے تھے، انہوں نے بھی پارلیمنٹیرین کا صدر بن گیا، یعنی جس نے ٹکٹ لینا ہے پارٹی کا یا جو بھی پارٹی کے ساتھ لوگ ہیں وہ بلاول کے پاس کیا کرنے جائیں گے؟ ملائی کھانے تو زرداری صاحب ہیں، اور وہ چھاچھ اس بیچارے نوجوان کو دے دیا، لوگ اس کے پاس کیا کرنے جائیں گے؟ مطلب آپ کے خیال میں بلاول صاحب کے پاس جو ہے وہ پاورز نہیں ہیں، وہ کٹ پتلی ہیں، بالکل میں کیٹیگوری کہہ رہی ہوں ان کے پاس نہیں ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں احتشام صاحب، ایک گھر میں دو ہیڈز ہو سکتے ہیں، ہیڈ آف دا فیملی ایک ہی ہوتا ہے نا۔ اب آپ زرداری صاحب بھی کہیں کہ جی میں بھی ہیڈ ہوں اور بلاول بھی ہیڈ ہے، تو ہو نہیں سکتا نا۔ تو اتنے سینئر جو رہنما بیٹھے ہوئے ہیں، گیلانی صاحب ہیں، راجہ صاحب ہیں، اور بھی بہت سارے سینئرز ہیں موجود ہیں، تو وہ ان کے سامنے بلاول صاحب جو ہے وہ ان کی اطاعت کرنا پڑتی ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ یہ کیسا عمل ہے؟ دیکھیں اطاعت کرنا، میں اس کو بی بی جب پالیٹکس میں بی بی 23 ایئرس کی تھی، لیکن لوگوں نے ان کو مانا نا، انہوں نے ایک ڈکٹیٹر کو للکارا، انہوں نے ایک 23 سال کی نوجوان لڑکی نے ایک ڈکٹیٹر کو، ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو للکارا، اس کو چیلنج کیا۔ بلاول کے لیے ابھی کوئی اس طرح کا چیلنج نہیں تھا، بلاول کی صلاحیتیں ابھی تک پبلک میں آ نہیں سکی۔ جب بلاول صاحب کو لانچ کیا گیا، اس دوسرے دن ان کے والد صاحب وصیت نکال کے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ جی اس کا نام تو نہیں لکھا ہوا، اور ابھی وہ پولیٹیکلی امیچیور ہے، مینٹلی امیچیور ہے، مطلب لانچ کرنے سے پہلے اس کو بٹھا دیا۔ وہ وصیت بھی مشکوک، جو وصیت پہ میں اس لیے بات نہیں کرتی کہ وصیت کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے، اور وصیت کے میں اس لیے کوئی کمنٹ نہیں کرتی، لیکن چلو میں کہتی ہوں فرض کرو اگر وصیت نام کی کوئی چیز تھی، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے آپ سے ذکر نہیں کیا؟ کبھی نہیں ذکر کیا، میں کیٹیگوریکلی کہہ رہی ہوں، پہلے دن سے کہہ رہی ہوں، مجھ سے کبھی انہوں نے ذکر کیا۔ ہر چھوٹا مسئلہ وہ ڈسکس کرتی تھی، یہ واحد چیز ہے جس کا انہوں نے مجھ سے کبھی ذکر نہیں کیا، بلکہ جس دن ان کی شہادت ہوئی اس دن بھی وہ مجھے نوٹس کہ یہ ہم نے کرنا ہے، حکومت میں آ کے یہ کرنا ہے، کبھی بھی نہیں انہوں نے، میں تو شی واز آلویز فل آف لائف، میں نے کبھی ان کو ڈر اور خوف ان کے اندر نہیں دیکھا، یا یہ کبھی نہیں دیکھا کہ ان کو یہ خوف ہے کہ شاید مجھے مار دیا جائے گا یا میں دنیا سے چلی جاؤں گی اور میں نے وراثت اپنی کسی کو دے کے جانی ہے، کبھی نہیں۔ جب ان کی شہادت ہوئی برابر والی سیٹ پر آپ تشریف فرما؟ جی میں بیٹھی ہوئی تھی، مخدوم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، صفدر صاحب تھے، ہم اس گاڑی میں تھے صاحب۔ ان کے قاتل ملک سے باہر چلے گئے یا ابھی بھی ملک میں ہی ہیں؟ میں کیا بتاؤں، ان کی انویسٹیگیشن کون سی ہوئی ہے جس کے میں قاتل؟ آپ نے بیان بھی ریکارڈ کرایا ہے؟ میں نے دیکھیں، میں نے بیان میرا جو یہ یونائٹڈ نیشن والے آئے، انہوں نے ہم سے 5 سیٹنگز کی، جو ایمانداری سے سچ تھا وہ ہم نے ان کو بتایا ہے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ والے آئے، صفدر صاحب کا بیان لیا، اس کے بعد ایف آئی اے جو ابھی آئی ہے وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، انہوں نے جو ہمیں لکھ کے بھیجا وہ ہم نے ان کو جو کوسچنز۔ آپ کے خیال میں، آپ کی پرسنل اوپینین میں، پرویز مشرف صاحب بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قاتل ہیں یا پھر طالبان یا کوئی اور؟ دیکھیے جی، 5 سال گورنمنٹ رہی، پرویز مشرف صاحب کو گارڈ آف آنر دے کے رخصت کیا گیا، ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ وہ ملک سے باہر گئے۔ طالبان ہیں تو طالبان نے کیا اپنے اس پہ کہ بیت اللہ محسود کا نام لیا گیا نا، بیت اللہ محسود نے خود کیا ہے یا بیت اللہ محسود کو کسی نے ہائر کیا ہے؟ یہ اب یہ بات یہ ہے کہ جب آپ 5 سال حکومت میں رہے،
جب یونائٹڈ نیشن والے آئے آپ نے کرمنل اسپیکٹ کیوں واپس لیا؟ آپ دیکھنا یہ ہے کہ فائنانسر کون تھا، پلانر کون تھا، پرپیٹیٹر کون تھا. بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کی انویسٹیگیشن کرتے تو ساری اسپیکٹ کو دیکھ کے کرتے ہیں نا. اب آپ اے کو الزام دے دیں، بی کو الزام دے دیں، کبھی آپ کہہ دیں کہ جی ڈیموکریسی از دا بیسٹ ایونٹ. کیا کرنا ہے اس ڈیموکریسی کو؟ کیا کرنا ہے ایسی جمہوریت کو جو بے نظیر بھٹو کے قاتلوں تک نہ پہنچ سکے؟ کیا کرنا ہے ہم نے اس جمہوریت کو؟ زرداری صاحب اور رحمان ملک صاحب کے کردار کے حوالے سے اور اس تمام تر صورتحال میں اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا، آپ کی اوپینین کیا ہے؟ دیکھیے جی، رحمان ملک صاحب تو ظاہر ہے ان کے انڈر تھے. رحمان ملک صاحب تو وہی کہیں گے جو زرداری صاحب نے ان کو حکم دیا ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ زرداری صاحب ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے، پریزیڈنٹ آف پاکستان. پیپلز پارٹی نے بہت کچھ ان کو دیا ہے. انہوں نے پیپلز پارٹی کو یہ تباہی اور بربادی دیا، لیکن پیپلز پارٹی نے ان کو بہت کچھ دیا ہے. اگر وہ 11 سال اپنی جیل کا ہر وقت رونا روتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی وجہ سے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی بنے. قاتلوں کو زرداری صاحب کیوں کٹہرے میں لانے میں ناکام رہے؟ دیکھیے جی، وہ چاہتے نہیں تھے، اس لیے کہ وہ ان کی پرائیورٹی اقتدار تھا، ان کی پرائیورٹی پاور تھی، ان کی پرائیورٹی کبھی بھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا قتل کی انویسٹیگیشن نہیں تھی. صفدر عباس صاحب ایگری کریں گے آپ بھی، اور مشرف صاحب اب باہر تشریف لے جا چکے ہیں. آرٹیکل 6 کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اس کو اب آئین سے نکال دینا چاہیے. دیکھیے جی، آرٹیکل 6 تو اپنے آئین میں موجود ہے، اس کو نکالنا بھی نہیں چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ایکچولی کیا ہے کہ آئین پاکستان، میں جس طرح دیکھتا ہوں یہ 73 کے آئین کے کو، یہ ایک آئیڈیل کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کے لیے. یہ فیڈرل پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا جو کانسیپٹ ہے اور ٹائکوٹمی آف پاورز کا جو کانسیپٹ ہے، یہ ایک آئیڈیل میں سمجھتا ہوں کہ 73 کے آئین کے حوالے سے بات ہے. بات ایک ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکے. کچھ شاید غلطیاں بھٹو صاحب کے وقت میں بھی ہوئیں، اور کچھ پھر تواتر سے ہم کرتے رہے. 3 دفعہ پی سی او لگے، 3 دفعہ اس آئین کو توڑنے کی کوشش کی، یہ آئین نہیں ٹوٹا. اس کا مطلب اٹس اے لیونگ ڈاکیومنٹ. ایک لیونگ ڈاکیومنٹ جو ہے نا، اس کو تو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. پرابلم پاکستان کا یہ ہے کہ آرٹیکل 6 موجود ہے، آپ نے لگایا، لیکن پھر آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے کسی بھی وجہ سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آرٹیکلز موجود ہیں، اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے اس کو نکال دینا چاہیے. یہ تو بات کون سی قوتیں پرویز مشرف صاحب کو باہر لے گئیں؟ دیکھیے جی، جنرلی پاکستان کے اندر جو ہے نا فوج کا ایک اپنا کردار ہے، اور فوج کے اندر جو ہے نا غالباً جو ہے نا یہ سوچ ہے کہ اگر ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف اس طرح ٹرائل ہوگا تو یا تو یہ کہ سب کا پھر اس طرح ٹرائل ہونا چاہیے، اور اگر اسی کو صرف ٹرائی کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ فوج پاکستان شاید اس چیز کو الاؤ نہیں کر رہی کہ آپ ہمارے جو ہیڈ ہے اس کو آپ اس طرح ٹرائی کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ شاید بنیاد ہے جس کی وجہ سے میاں صاحب الٹیمیٹلی مجبور ہوئے ہیں ان کو چھوڑنے میں. موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف صاحب کا کردار، اس کو آپ کس طرح سے ایلیبریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں راحیل شریف صاحب کا بڑا پازیٹیو کردار رہا ہے اوور دی ایئرس. 2-2.5 سال اب ان کو ہو گئے ہیں. میری نظر میں پہلی دفعہ فوج شاید جو ہے نا خود بہت زیادہ اوائڈ کر رہی ہے کہ وہ پاکستان کے پاور سٹرکچر میں آئے. اس وقت جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ اس کو نج کر رہے ہیں چیزوں کو، اس کو پریشر ڈال کے، بازو مروڑ کے، چوٹیاں کاٹ کے، کچھ وہ دکھا کے، ڈر ور سے کوشش کریں کہ جی سویلینز کوئی رائٹ ڈائریکشن لیں. لیکن اب تک معذرت کے ساتھ سویلینز جو ہے رائٹ ڈائریکشن نہیں لے سکے. اب تک پاکستان کے اندر جس طریقے سے جو ہے معاملات گزشتہ 3-4 سال کے اندر چلے ہیں کہ وہ تبدیلی نہیں آ رہی. اب پرابلم یہ ہے کہ جی کب تک جو ہے نا افواج پاکستان جو ہے نا یا جنرل راحیل شریف، میں سمجھتا ہوں ڈیسیژن میکنگ ان کے ہاتھ میں، وہ کب تک جو ہے نا اب اسی پروسیس کو آگے جاری رکھتے ہیں. کیونکہ آنے والے دنوں میں آئندہ 2-3 ماہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ کافی کروشل ہیں پاکستان کی جمہوری مستقبل کے لیے بھی، اور پاکستان کی جو ہے نا فیڈرل پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے حوالے سے بھی. میری نظر میں جو ہے نا اس وقت جو فوج کا کردار رہا ہے وہ یقیناً ایک پازیٹیو رہا ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ سویلینز جو ہے نا صحیح ڈائریکشن میں آئیں. یہ میٹر نہیں کرتا کہ جی اے لیڈ کرتا ہے یا بی لیڈ کرتا ہے، لیکن یہ کہ ڈیموکریٹک پروسیس چلے، کانسٹیٹیوشنل پروسیس چلے. ان کی کوشش یہ ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کیا سویلینز اگر پراپر ڈائریکشن نہیں لیتے تو پھر آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں یہ وہ ڈیلیما ہے جو تمام پولیٹیکل ورکرز کو شاید ایک دن فیس کرنا پڑے گا. صفدر عباس صاحب تشریف فرمائے، ناہید خان صاحبہ تشریف فرمائے. بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. وقت اسپیشل میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کریں گے سندھ کی سیاست کے حوالے سے. ناہید خان صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب آئے ہیں جس طرح سے، اور جس طرح سے ایم کے ایم کے اندر رفٹس ہیں اور لوگ چھوڑ کے آ رہے ہیں، 3 سٹنگ ایم پی ایز اب ان میں شامل ہو چکے ہیں. الطاف حسین صاحب کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ را کے ایجنٹ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنا اعترافی بیان بھی ریکارڈ کرا دیا ہے. تو ان کا مستقبل کیا دیکھتی ہیں؟ جب ہم بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف آپریشن زربیز بڑی کامیابی سے سر انجام دے رہے ہیں، ان کے ریٹائرمنٹ کو بھی چند ہی ماہ رہ گئے ہیں، تو آپ سمجھتی ہیں کہ
کچھ اب وائنڈ اپ کی طرف بڑھیں گے؟ کراچی کے معاملات، سندھ کی سیاست میں بھی، اور جو کرپشن ہے، دہشت گردی ہے، راک ایجنٹوں کا معاملہ ہے، یا اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے؟ دیکھیے جی، ایک جہاں تک مصطفیٰ کمال صاحب کی بات کی ہے آپ نے، وہ میئر رہے ہیں کراچی کے، انہوں نے اچھا رول پلے کیا ہے، لیکن اس وقت ان کو بیکنگ تھی ایم کیو ایم کی۔ ایم کیو ایم کا ایک ووٹ بینک ہے، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ الطاف حسین صاحب جب تک زندہ ہیں، ان کے اوپر ایک الزام لگے یا 2 لگیں یا 3 لگے، بڑا سیریس الزام ہے را کے ایجنٹ ہونے کا، لیکن یہ را کے ایجنٹ کا الزام تو پچھلے 20 سال سے ہم سن رہے ہیں۔ برطانوی ڈپٹی ہیڈ آف مشن کا یہ کہنا ہے کہ الطاف نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سامنے را سے رابطوں کا اعتراف کیا۔ دیکھیے وہ تو سرفراز مرچنٹ بھی نہیں، وہ میں نے دیکھا ہے ٹیلی ویژن پہ، لیکن اس کی ڈیٹیلز جب تک سامنے نہیں آتی۔ دیکھیے اگر کوئی را کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ غدار ہے پاکستان کا، وہ پاکستانی نہیں کہلوا سکتا۔ جو بندہ اپنے ملک کے خلاف کام کرتا ہے، اپنی دھرتی ماں کے خلاف کام کرتا ہے، وہ ملک کا غدار ہوتا ہے۔ سیاسی جماعتوں اور ایسے رہنما کا مستقبل کیا ہونا چاہیے؟ نہیں، سیاسی جماعت نہیں آپ اس کو کہیں، ایسے سیاسی لوگوں کے لیے۔ ٹھیک، دیکھیں نا، جماعت میں تو بیچارے لوگ جو کام کرتے ہیں ان کو تو نہیں پتا کہ لیڈر کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا۔ سیاسی جماعتوں کے اوپر نہیں الزام آ سکتے، جو لوگ اس قسم کے ایکٹ میں انوالو ہوتے ہیں ان کو ضرور پنش کرنا چاہیے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ ایسے لوگوں کی، جو لوگ پاکستان کے خلاف کام کریں، ان کو سخت ترین سزا ملنی چاہیے، اس لیے کہ وہ پاکستانی کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ ایم کیو ایم کو بین نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے ایم کیو ایم کو بین نہیں کرنا چاہیے۔ ایم کیو ایم ایک جماعت ہے، اس کا ایک سوچ ہے لوگوں کی نا، اس کے اندر بڑے پڑھے لکھے اچھے مڈل کلاس، لو مڈل کلاس کے لوگ ہیں۔ ایم کیو ایم کو بین نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان لوگوں کو ضرور بین کریں جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب کی بات ہے، مصطفیٰ کمال صاحب اچھی ریپوٹیشن کے مالک ہیں، لیکن مصطفیٰ کمال صاحب وہ متھ ابھی نہیں توڑ سکے۔ اس کے لیے دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب کوشش کر رہے ہیں، لمبا عرصہ ان کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں، ان کے پیچھے ایم کیو ایم کا الزام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ نے کیا سوال کیا؟ ایم کیو ایم کا یہ الزام ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا۔ دیکھیے میں تو اس مسئلے پہ کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ دیکھیں ہر کوئی بندہ جو سچائی سے بات کرے یا کوئی بندہ کسی کو بات کرے، ہم بھی اپنی پارٹی کے اس کے خلاف بول رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کے اندر سب کچھ غلط ہو رہا ہے۔ ایک اتنی بڑی لیگیسی کو، اتنی بڑی بھٹو صاحب کی آئیڈیالوجی جو پاکستان کے غریب، مزدور، ہاری، کسان، طلباء کے لیے انہوں نے کیا، خواتین کے لیے جو دی تھی، جو پاکستان کے ہیو ناٹس کے لیے جو بھٹو صاحب کی آئیڈیالوجی، اس آئیڈیالوجی کو کہاں کیا آپ نے؟ آج آپ پیپلز پارٹی میں، آپ پیپلز پارٹی وہ تو نہیں ہے جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی وہ ہے جو گلیوں محلوں میں پھٹے کپڑے پہننے والے، ننگے پیر والوں کی جماعت ہے۔ یہ جماعت ان لوگوں کی جماعت ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ آج پاکستان کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کوئی بندہ، ساری سیاسی پارٹیوں کے کارکنوں کو میں کہتی ہوں کہ غلامی سے نجات حاصل کرو۔ یہ جو لیڈران آپ کو غلام اپنا بنا کے رکھتے ہیں نا، اپنا خاندانی تسلط رکھتے ہیں پارٹیوں کے اوپر، اپنے خاندان کو مسلط کرتے ہیں پارٹیوں کے اندر، ان غلامی کی چینوں کو توڑو۔ تمام لوگوں کے لیے ضروری ہو گیا۔ اور دوسری بات آپ نے راحیل شریف صاحب کی پوچھی ہے۔ جنرل راحیل شریف ضرب عضب بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آرمی، جنرل راحیل شریف ایک انسان ہے اور باقی انسٹیٹیوشن ہے۔ آرمی از این انسٹیٹیوشن۔ جو بھی راحیل شریف صاحب کے بعد آئے گا، وہ جو اس وقت وہ کر رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ وہ کیری کریں گے۔ اور راحیل شریف صاحب اس وقت پیک پہ، اپنی عزت کے اس پہ ہیں۔ ان کے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ آپ کے خیال میں درست ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی آنریبل ان کا فیصلہ ہوگا، وہ اپنے ٹائم پہ اپنی پرویز مشرف صاحب کو کیا کبھی سزا مل سکے گی، یا یہ صرف خواہش ہی رہے گی؟ اور پھر آرٹیکل 6 کے حوالے سے جو رضا ربانی صاحب روز کہتے ہیں کہ میں تو تنزیہ یہ کہتا ہوں کہ آرٹیکل 6 کو نکال دو، ختم کر دو۔ رضا ربانی صاحب سینٹ کے چیئرمین ہیں، میں اب ان کے بارے میں کیا کہوں؟ جب میں تو صرف ایک پیپلز پارٹی والوں سے سوال کرتی ہوں کہ جب ریڈ کارپٹ دے کر ان کو مشرف صاحب کو بھیجا گیا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں، جب صدر پاکستان بیٹھے، آپ نے کیوں پروٹیسٹ نہیں کیا تھا؟ آپ کیا بی بی کے خون کو جواب دہ نہیں ہو؟ مشرف صاحب نے، یقیناً مشرف صاحب نے، بی بی کی لیٹرز ہیں ان کو جو جیمرز نہیں دیے گئے تھے، ان کی سیکیورٹی کے لیپسز بہت سارے تھے، لیکن اس وقت تو پیپلز پارٹی مشرف کے ساتھ جو ہے نا، انہوں نے تو اپنے آپ کو ریڈ کارپٹ دے کے بھیجا۔ آج وہ اس کی باتیں کرتے ہیں تو پہلے جواب تو یہ اپنا دیں نا کہ اس وقت کیوں بھیجا تھا۔ زرداری صاحب بھی باہر ہیں، مشرف صاحب بھی باہر ہیں، دونوں شخصیات ملک واپس آئیں گی؟ میں تو کہتی ہوں کہ ہر پاکستانی کا حق ہے پاکستان آنا، لیکن ان کے اپنی جو کیے ہوئے ان کے اعمال ہیں نا،
وہ شاید اس وجہ سے وہ پاکستان سے باہر رہنا زیادہ پسند کریں گے. بہرحال میں پاکستانی ہوں, ہر ایک کا حق ہے پاکستان صفدر واپس آنے. صاحب, تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی اب حکومت کے خلاف تحریک چلانے جا رہے ہیں, دعوت دی گئی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے, یا پھر پیپلز پارٹی کو بھی اپنے آپ کو پہلے کلیئر کرنا چاہیے, جو الزامات ہیں وہ سب کے سامنے رکھنے چاہیے, جو پاکستان کی دولت لوٹنے کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کہتے رہے کہ سڑکوں پر گھسیٹیں گے, اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں, لیکن اب مشکل میں ہیں, تو پیپلز پارٹی تحریک انصاف ایک ساتھ ہے, رائیونڈ مارچ کی تیاری ہونے جا رہی ہیں, کیا منظرنامہ بنتا ہے؟ میری اپنی ذاتی رائے کے مطابق پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے یہ جو پیپلز پارٹی یہ پی ٹی آئی کی اس تحریک میں شامل نہیں ہوگی. میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ زرداری صاحب اب بھی بہت انفلوئنس رکھتے ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ بلاول صاحب کو انڈیپینڈنٹ ایکشن لے پائیں گے, اور ابھی بھی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ جی یہ معاملات جو ہے نا وہ مکمکا والے ہی رہیں گے. یہ پاناما لیکس بھی مکمکا کی نظر ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا. نہیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے نا خاص طور پہ, کیونکہ دیکھیں نا اس وقت ایک سٹنگ پرائم ٹارگیٹ ہے. اس سے پہلے جتنے بھی اگر آپ جو ہے یہ کیسز دیکھیں تو جنرلی اپوزیشن لیڈرز پہ ہوتے تھے. اس وقت سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے وہ انڈر کلاؤڈ آ گیا, کچھ نہ کچھ ہوگا. تو اس میں اس وجہ سے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ جی آنے والے دنوں میں اس کے جو ریپرکشنز اور جو اس کے وہ چیزیں ہیں وہ کافی سخت نظر آ رہی ہیں. سپریم کورٹ کو بھی اس سلسلے میں کوئی نوٹس دینا چاہیے. مختصراً جواب دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اتنی زیادہ سو موٹو لیتی رہی ہے, اگر وہ سو موٹو نوٹس لیتے ہیں تو ایپٹ چیز ہوگی, وہ لینا چاہیے ان کو سو موٹو. آپ اتفاق کرتی ہیں سو موٹو لینا چاہیے؟ میں کہتی ہوں کہ اس وقت پرائم منسٹر صاحب کی مورل اوبلیگیشن ہے کہ ہی شوڈ اسٹیپ ڈاؤن فار دا ٹائم بینگ, جب تک انکوائری مکمل نہیں ہوتی, اور اگر ان کے خلاف انکوائری آتی ہے تو بہتر ہے کہ وہ نئے الیکشن. پیپلز پارٹی کا نظریاتی کارکن کیا میسج ہے, کس طرح سے پیپلز پارٹی کو دوبارہ ریوائیو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی, میں تو پیپلز پارٹی کے نظریاتی کارکنوں کو یہی ہمیشہ اپیل کرتی ہوں کہ آئیں اور اس سیرنگی جھنڈے کو, بھٹو صاحب نے خود کہا تھا کہ میری ایک بھٹو میں ہوں, ایک بھٹو تم ہو, بھٹو کی وراثت کے امین بنے اور اس جھنڈے کو اٹھا کر اپنے شہید قائد ذوالفقار علی بھٹو, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی آئیڈیالوجی اور لیگیسی کی پروٹیکشن کے لیے میدان میں آئے. صفدر عباس صاحب, ورکرز کو آپ لیڈ کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی ورکرز کو, تو پیپلز پارٹی کا آج ورکر جو ہے وہ کیا سوچتا ہے اپنی ٹاپ لیڈرشپ کے حوالے سے, زرداری صاحب کے حوالے سے, بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے, آپ کا میسج ان کو کیا ہے, آپ انہیں کیا تلقین کرنا چاہتے ہیں, کس طرح سے پیپلز پارٹی کو دوبارہ اسی نہج پر پہنچایا جا سکتا ہے جو کہ محترمہ کے دور میں تھی, جو کہ ذوالفقار بھٹو شہید کے دور میں تھا؟ دیکھیے جی, 3 چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا. ایک نظریات کہ ہم آئیڈیالوجیکلی کہاں کھڑے ہیں. بھٹو صاحب کی جو سوچ تھی وہ تھی اس ملک کے غریب, مزدور, ہاری, کسان, طلباء, نوجوان, اقلیتیں, خواتین, وہ جو ہیو ناٹس تھے. دوبارہ جو ہے نا پارٹی کو ان سے رجوع کرنا پڑے گا. نظریات کلیئر کریں, پارٹی کے اندر احتساب ہو ان لوگوں کا جنہوں نے پارٹی کو نقصان پہنچایا, اور پارٹی کے اندر انٹر پارٹی الیکشنز کے لیے ایک جمہوریت لائیں. جب آپ یہ 3 چیز کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی دوبارہ اٹھے گی, اور ہماری خواہش و کوشش یہ کہ اگر کوئی اور یہ کرنے کو تیار نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم ضرور کریں. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پنجاب سے نکل کے KPK سے نکل کے صرف سندھ تک محدود ہو چکی ہے؟ میں سمجھتا ہوں سندھ کے اندر بھی ایک اقتداری جماعت ہے, جس دن ان کا اقتدار ختم ہوگا آپ دیکھیں گے سندھ میں ان کی پنجاب سے بری حالت ہونے جا رہی ہے. جی نائب صاحب, میں تو یہی ایک اس سے کہوں گی کہ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا, تم کتنے بھٹو مارو گے. انشاءاللہ یہ پارٹی واپس ہم کھڑی کریں گے, کارکن کھڑی کریں گے. لیکن جو میں نے سوال پوچھا تھا بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے کہ اگر وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز آپ مجھے جوائن کر لیں, تو ان کی اس ریکویسٹ پر بے نظیر کے بیٹے کی حیثیت سے نہیں, وہ ہمیں پیارا ہے, ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ اب اس کو, ہم تو نظریاتی جنگ 8 سال سے کر رہے ہیں, اب اس کو ہمیں جوائن کرنا پڑے گا. الیکشن کرا کے ہم اس کو بعد میں الیکٹ کرا دیں گے, لیکن ہمیں جوائن کرنا پڑے گا. ہم اب اس کی, ان کے والد صاحب کے ساتھ جو ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا, اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق. آئندہ دنوں میں بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کے پائنیئرز ناہید خان صاحبہ جو ہے وہ کیا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے جا رہی ہیں؟ بھئی ہماری تو ایکٹیویٹیز پچھلے 8 سال سے چل رہی ہیں. ابھی ہمارا کنونشن, میں تو اب ان پاکستان پیپلز پارٹی ورکرز کیونکہ میری سپورٹ سے بنی ہوئی ہے, میں سب ایکٹیویٹیز اب ادھر ہم نے ٹرانسفر کی ہوئی ہیں جب تک ہمارے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا. ابھی ہم نے پچھلے دنوں لاہور میں بے نظیر میلہ کیا ہے, انشاءاللہ ابھی ہمارا سرگودا میں کنونشن ہو رہا ہے, اس کے بعد ملتان میں کنونشن ہو رہا ہے. وقتاً فوقتاً مجھے ایک جو چیز سب سے بڑی پیپلز پارٹی کے بارے میں لگی کہ 10 اپریل کو پاکستان کا آئین پاس ہوا تھا. مجھے افسوس ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر 10 اپریل کو سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس دن بی بی ایگزائل سے بھی واپس آئی تھی ملک کے اندر. صحیح. 10 اپریل کو کسی نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو وہاں خراج عقیدت نہیں پیش کیا کہ یہ آئین آج کے دن یونانیمسلی پاس ہوا تھا, اور اس شہید, جس نے پاس کروایا تھا, اس شخصیت کو آج کے دن خراج عقیدت پیش کرے. چراغاں تو کیا گیا پارلیمنٹ میں, لیکن جو خراج تحسین پیش کیا جانا تھا وہ نہیں کیا گیا. پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ اس دن کو منانا چاہیے تھا. بھٹو صاحب کی خدمات کے حوالے سے بات ہونی چاہیے تھی اس دن. جی عباس صاحب.
دیکھیے جی بات یہ کہ میں تو بڑا پاکستان clear کا ہوں، میں آئین سمجھتا ہوں بھٹو آج صاحب بھی کا پاکستان کے کردار اندر اور آج پاکستان کے آئین کو کیا خطرات ہیں؟ آج میں سمجھتا ہوں خطرات نہیں ہے، 3 دفعہ آپ نے دیکھیں توڑنے کی کوشش کی نہیں ٹوٹا، اس کا مطلب اٹس اے لیونگ ڈاکومنٹ. میں یہ بار بار ایمفسائز کر رہا ہوں کہ مہربانی فرما کے یہ لوگ جو کہتے ہیں صدارتی نظام فلاں نظام پاکستان کی جو آئین پاکستان ہے وفاقی پارلیمانی جمہوریت کی جو بات کرتا ہے یہی پاکستان کا مستقبل ہے. صرف ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کریں. یہ جو ذاتی خاندانی وراثتیں ہم نے بنا دی ہیں سیاست کے اندر ان کو ختم کریں اور جینیون ڈیموکریسی لے کر آئیں جہاں پہ الیکٹڈ لیڈرز ہوں، جہاں پہ پارٹیاں الیکٹ کریں. مارگریٹ تھیچر کو اس کی پارٹی نے نکالا، بلیئر کو اس کی پارٹی نے نکالا. تو یہ پارٹیوں کے اندر ایک جو نا پارٹیاں ڈیسیجن لیں، پارٹی کے ورکر ڈیسیجن لیں. یہ جو ذاتی نظریات خاندانی صاحب آپ بھی سمجھتے نظریات ہیں یہ ختم ہونے صدارتی چاہیے. نظام جو ہے وہ پاکستان کا مستقبل نہیں ہے. نہیں، پاکستان پاکستان کا کے آئین اندر جو بھٹو صاحب نے ڈیموکریسی دیا ہونی وہی. چاہیے، پارلیمنٹری سسٹم ہونا چاہیے اور اس کو چلنا چاہیے. پاکستان کے عوام کے نام آپ کا میسج کیا ہے؟ پاکستان کے عوام کے نام میں یہی کہوں گی کہ پاکستان کے عوام کا اب یہ وقت ہے کہ اٹھ کھڑے ہو، ایک سماجی معاشی انقلاب کے لیے، ان مافیا سے جان چھڑانے کے لیے ہر شخص اپنے حق کے لیے لڑے اور اپنی سیلف رسپیکٹ کے لیے لڑے. یہی پاکستانی ہونے کی پہچان ہے اور یہی ہماری اس کی ہے کہ ہم سب اپنے حقوق کے لیے سب لوگ کھڑے ہو کر ان سب سے جان چھڑائیں. بہت شکریہ آپ کا ناہید خان صاحبہ، صفدر عباسی صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، یقیناً بہت اہم گفتگو ہوئی ہے اور جو میسج دیا گیا ہے کہ آج وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے عوام باشعور ہو چکے ہیں. میڈیا آزاد ہے اور آزاد میڈیا کی وجہ سے عوام کے اندر شعور بھی زیادہ آ چکا ہے. آج ان کو اپنے حقوق کے حوالے سے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے ان تمام ظالم اور طاغوتی قوتوں کے خلاف جو کہ ان کے حقوق غصب کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. آج اتحاد کا وقت ہے اور آج عوام کا اتحاد ہی پاکستان کو آگے لے کر جانے کی ضمانت ہے. شاہ الرحمان کے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.